اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے یہ کہ نومبر کے مہینے میں برج اسد لیو، جسے سنگ راشی بھی کہتے ہیں، ان کے لیے کیسا رہے گا نومبر کا مہینہ۔ اور جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو وہ لوگ ایم والے ہیں، میم والے لوگ، جیسے مہرین، مہوش، مارشا، مشتبہ ایکسیٹرا، یعنی کہ دانش یہ لوگ جو ہیں کہلائیں گے برج اسد۔ تو آج کا جو پروگرام جو کرنے جا رہا ہوں، خاص دانش نے کہا خان صاحب برج اسد پہ بتائیں، تو بالکل بتاتے ہیں۔ نومبر کا مہینہ جو ہے برج اسد والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ اس سے پہلے ہم ذرا بتا دیں کہ برج اسد یا میم والوں کی نیچر کیا ہوتی ہے، ان کو بزنس کیا کرنے چاہیے، انہیں کون سی ایجوکیشن لینی چاہیے، جاب کون سی کرنی چاہیے، باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، شادی کیسی رہتی ہے، امیر کب ہوتے ہیں، ڈیزیز کون سی ہیں، سفر وغیرہ ہر چیز بتاؤں گا، تسبیحات، ریمیڈیز، سٹونز، سب کچھ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ان کی نیچر، ڈکٹیٹرشپ کی کوالٹیز، جذباتی، انا، خوددار، غیرت مند، آئیڈیاز، پلانس بڑے، کسی کا انڈر رہ کے کام نہیں کر سکتے، آرڈرنگ نیچر، اس سے ہمیں تو ابیوز لینگویج میں آ جاتے ہیں، لیکن کام لینا آتا ہے، کرنا آتا ہے، اور شروع سے ہی بچپن سے ہی ایک ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن میں یہ لوگ اگر میڈیکل میں جانا چاہیں ٹھیک ہے، جوڈیشری لاء میں جانا چاہیں بہترین ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ کوئی ایسی ایجوکیشن جس میں ایڈمنسٹریشنس ملیں اس میں یہ جائیں، بہترین ہوتا ہے۔ سول انجینئرنگ میں بھی کامیاب دیکھے گئے ہیں، فورسز میں بھی ایک کامیاب دیکھے گئے ہیں، اور فورسز میں بھی اگر یہ جو لوگ ہیں زمینی فورس جو ہو اس میں جائیں وہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ کوئی ایئر فورس میں جائیں یا کوئی نیوی میں، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں بزنس کے حوالے سے، یہ لوگ بزنس میں کامیاب بزنس مین دیکھے گئے ہیں۔ پارٹنرشپ تو اول یہ نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ کامیاب بزنس مین دیکھے گئے ہیں۔ کنسٹرکشن ہو، مینوفیکچرنگ ہو، لائف سٹاکس ہو، یا کوئی ایسا کام جس میں کوئی ٹریڈنگ ہو، اس میں بھی انہیں بہترین ملتی ہے۔ لکی بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں۔ اگر سیاست میں آنا چاہیں تو اس میں بھی انہیں اللہ کے حکم سے میں نے دیکھا ہے بہتری ملتی ہے۔ اور اگر کوئی سلیکشن ہو رہی ہو تو ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ اچھا، الیکشن کے علاوہ سلیکشن میں بھی ان کا نام آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے خواتین جو ہیں ایم والی یا لیو والی، یہ بھی دبنگ خاتون ہوتی ہیں، اگریسو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتی، اپنی مرضی ہوتی ہے، رحم دل بھی، لیکن آرڈرنگ نیچر بھی ان کی ہوتی ہے، جذباتی بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، بیماریوں میں ڈائبیٹک ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، ہارٹ کا مسئلہ، اللہ نہ کرے لنگس کا مسئلہ۔ بڑھاپے میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں کریں، احتیاط برتیں، نہیں تو ملٹیپل ڈیزیز بھی دیکھیں، آئس تک کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ان کے لیے شادی کے لیے الفابیٹ ہیں وہ کون سے اچھے ہیں، یہ لوگ اے سے شادی کر لیں، ایف سے کر لیں، ایس شین جو ہے ایس ایچ والا اس سے کر لیں، ٹی سے کر لیں، ایچ سے کر لیں، زیڈ سے کر لیں، یہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے میریٹل لائف میں تو سیکنڈ میرج ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اولادوں میں بیٹیاں اگر زیادہ اولاد ہو تو بیٹیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، نصیبوں والی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ساری بچیاں الحمدللہ نصیبوں والی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پیسے کی بھاگ دوڑ میں ذرا چلتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد پہ بڑا ذرا ٹائم کم دے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی تھوڑا یہ پرابلم آتا ہے انہیں۔ خیر، دوسری چیز جائیداد وغیرہ یہ بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافی بناتے ہیں۔ اپنی یہ کہہ لیتے ہیں کہ 25 سال کی عمر سے انہیں کامیابیوں کی زینے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 40 تک خوب بناتے ہیں، 50 کے بعد عروج آتا ہے، 60 کے بعد ڈاؤن فال بھی آتا ہے، 70 سے پھر بہتر ہوتا ہے اگر عمر لمبی ہو، اس چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ خیر، اس کے بعد
باہر کے ملکوں میں بھی ان کی ٹریولنگ اچھی ہوتی ہے، لیکن کامیابیاں انہیں اپنے ہی کنٹری میں ملتی ہیں. ٹریولنگ کر جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیماریوں کو بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، بزنس کا بھی. اب ہم آتے ہیں جناب کہ نومبر کا مہینہ کیسا رہے گا. وہ اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کو سٹون کون سے پہننے ہیں. روبی کا پتھر پہننا، یاقوت کہتے ہیں، بلڈ کی سرکولیشن، رزق میں برکت کے لیے، اور یہ جو نظر جادو وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی یہ محفوظ رہتے ہیں. اس کے بعد یہ مرجان کا پہن سکتے ہیں، اس کی بھی سیم کوالٹیز ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ پتھر گاؤمیدک پہن سکتے ہیں، اس کے بھی سیم فنکشنز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ ان کے لیے کیسا رہے گا، کیسا ہو سکتا ہے. پہلے اسٹار کی اور پلانٹس کی پوزیشن کو بھی معلوم کرتے ہیں، اور نالج آف جفر سے بھی میں ساتھ بتا رہا ہوں. دیکھیں جی 2 نومبر کو جو وینس ہے وہ لبرا میں، 16 نومبر کو سوریا سن جو ہے وہ برشک راشی اسکارپیو میں ہے. 23 نومبر کو جو مرکری ہے وہ تلا راشی لبرا برج میزان میں. اچھا یہ چیز ہم نے دیکھ لی، اس چیز کو بھی میں نے مد نظر رکھا. تو میں پہنچتا ہوں اس نتیجے پہ کہ نومبر کا جو مہینہ ہے پورا برج اسد لیو یعنی کہ سنگ راشی ایم والوں کے لیے بہترین ہے. پورا مہینہ شادی، اولاد، سفر، کام، کاروبار، رزق، سفر، ایجوکیشن، ویزا، انٹرویوز، ان چیزوں میں بہتری مل سکتی ہے. سوائے 2 ایسے دن ہیں جس میں آپ نے احتیاط برتنی ہے، وہ ہیں جی 19 نومبر سے 21 نومبر. یہ ہے قمر در عقرب یعنی کہ مون جو ہے وہ برشک میں ہے، برشک راشی اسکارپیو میں ہے. یہاں پہ آپ نے احتیاط برتنی ہے، یعنی کہ کوئی شادی کی ڈیٹ نہ اس دن پہ رکھ لیں، کوئی نکاح کی ڈیٹ نہ رکھ لیں، کوئی بزنس کوئی کرنا چاہ رہے ہیں اس دن آپ اسٹارٹ نہ کر لیں، کوئی کانٹریکٹ سائن نہ کر لیں اس دن، کوئی لڑائی نکاح پنگا نہ کر لیں، کوئی غیر ضروری سفر سے بچیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس کے بعد تسبیحات کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو آج تو ہمیں بتا بھی نہیں رہے. تسبیحات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں یا اللہ یا اللہ، بہت بڑی تسبیح. اس کے بعد آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بہت بڑی تسبیح. ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ جو لیو ہیں برج اسد والے لوگ، سنگ راشی والے لوگ، ان کا پلانٹ اسٹار ہے، سورج ہے. اور سورج ان کا جو نمبر ہے 1 ہے، اور سورج کا نمبر بھی 1 ہے، اور یہ سٹار ہے، اس کے ارد گرد جو ہے پلینٹس گھومتے ہیں. جو 1 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ بہت سی کامیابیاں میں نے دیکھی ہیں. اور لیکن یہ آتشی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. احتیاط کے لیے میں ان کو صاف بتاتا چلوں گا کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جذبات میں نہ آیا کریں، غصے کو کنٹرول کیا کریں، خوراک کا خیال کریں، شوگر سے بچیں، بلڈ پریشر کو ہائی نہ ہونے دیں. یہ آپ کو پرابلمس کریں گی کیونکہ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، عام روٹین میں عام لوگوں سے زیادہ. یہ ایک اہم بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد صدقات کے حوالے سے جو آپ نے دینے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں چیل کوے وغیرہ، ان کو آپ گوشت دے سکتے ہیں. اب لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہاں جی کس دن، تو سونے سارے ہی دن پا دو، اللہ خیر کرے گا. تو مبارک دن جو ہے آپ کا سنڈے ہے. لکی کلر آپ کے لیے گولڈن ہے، ریڈ ہیں، یہ موافق کلر کہلاتے ہیں آپ کے. تو کل انشاءاللہ دانش دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.